اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 344 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال. ہمیں روایت کی محمد بن عبد الأعلى صنعانی نے، انہوں نے خالد بن الحارث سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن ابو بکر سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نقل کیا. قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبائر کی تفسیر میں: الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا ہے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح. یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے. ورواہ روح بن عبادہ عن شعبہ، اور روح بن عبادہ نے اسے شعبہ سے نقل کیا ہے. وقال عن عبداللہ ابن ابی بکر ولا يصح، اور کہا ہے عن عبداللہ ابن ابی بکر اور یہ صحیح نہیں ہے. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابی بکرة عن ابیہ قال. ہمیں روایت کی حمید بن مسعدہ نے، انہوں نے بشر بن المفضل سے، انہوں نے روایت کی جریری سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ بیان نہ کروں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. قال وجلس وکان متکئا. قال، پھر آپ علیہ السلام، راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور تکیہ لگائے ہوئے تھے. قال وشہادت الزور او قول الزور. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی، یا راوی کو شک ہے کہ فرمایا قول الزور، جھوٹی بات. قال فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیتہ سکتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کہ کاش آپ علیہ السلام خاموش ہو جائے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. اگلی سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی اسی مضمون پر ہے جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليس بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن ابي امامة الانصاري عن عبد الله بن انيس الجهني قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے یونس بن محمد سے، انہوں نے روایت کی لیث بن سعد سے، انہوں نے ہشام بن سعد سے، انہوں نے محمد بن زید سے جو کہ مہاجر ابن قنفذ التیمی کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن انیس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، والیمین الغموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، وما حلف حالف باللہ یمین صبر فادخل فیها مثل جناح بعوضۃ الا جعلت نقطۃ فی قلبہ الی یوم القیامہ، اور نہیں کئی کسی قسم کھانے والے نے اللہ تعالیٰ کی روکنے کے طور پر قسم کھانے کے ساتھ مگر یہ کہ اس نے داخل کیا اپنی اس قسم میں مچھر کے پر کے برابر جھوٹ، تو وہ قسم اس کے دل میں قیامت تک ایک دبا بنا دی جائے گی، یعنی وہ قسم جس میں اس نے مچھر کے پر کے برابر رتی برابر جھوٹ شامل کیا ہو، وہ کانٹا بن کر اس کے دل میں قیامت تک چبھتی رہے گی۔ یہی مطلب ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا مفہوم یہی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وہ ابو امامہ الانصاری وہ ابن ثعلبہ، ابو امامہ انصاری یہ ابن ثعلبہ ہے، ولا نعرف اسمہ وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، اور ہم ان کا نام نہیں جانتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایات نقل کی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے فراس سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین او قال الیمین الغموس شک شعبت کبائر، بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یا فرمایا الیمین الغموس جھوٹی قسم، شک کا شعبت شعبہ رحمہ اللہ کا اس میں شک ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی جن گناہوں سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ان میں جو بڑے گناہ ہے اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری ہلکی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ تو اس آیت میں کبائرہ یہ جو آیا تو اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں، جس کے بارے میں جو جامع ترین قول ہے وہ یہ کہ دیکھیے، جس گناہ پر کوئی وعید آیا ہو یا حد مقرر کی گئی ہو یا اس گناہ پر لعنت آئی ہو یا اس میں خرابی کسی ایسے گناہ کے برابر یا زیادہ ہو کہ جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہے، یا وہ کام آدمی نے دین میں سستی کی راہ سے کیا ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے مقابل جو آتا ہے تو وہ صغیرہ ہے۔ اب کبائر ان تمام چار کے روایات میں ذکر ہوئے، اکبر الکبائر کے الفاظ کے ساتھ بڑے کبیرہ گناہ، تمام کبیرہ گناہوں کا یہاں پر اس باب میں احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں، پھر اس کے ساتھ چند ایک کا اضافہ کرتے ہوئے دوسری روایت میں، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توڑا توڑا کر کے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں عزیز طلباء کرام، جیسے کہ پہلے پڑھا تھا
کہ اس کی تعداد 70 سے لے کر 700 تک، یہ جو بڑے گناہ ہے، کبیرہ گناہ جسے کہا جاتا ہے، اور جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو 70 سے لے کر 700 تک علماء نے اس کی تعداد لکھی ہے کبیرہ گناہ کے۔ باقی اس کے علاوہ جو گناہ ہے چھوٹے صغائر، تو وہ ذکر سے معاف ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے معاف ہو جاتے ہیں، نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن ابو نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہا قالت، انہوں نے ارشاد فرمایا، یغزو الرجال ولا تغزو النساء وانما لنا نصف المیراث، مرد جہاد کرتے ہیں اور عورتیں جہاد نہیں کرتے، اور ہمارے لیے میراث آدھی ہی ہے۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، قال مجاہد وانزل فیها ان المسلمین والمسلمات، مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات والی، وکانت ام سلمة اول ضنیعۃ قدمت المدینۃ مہاجرۃ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی عہدہ نشین عورت ہے جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی ہے۔ ھذا حدیث مرسل، یہ حدیث مرسل ہے۔ ورواہ بعضهم عن ابن ابی نجیح عن مجاہد مرسلا، اور بعض حضرات نے اس کو ابن ابو نجیح سے اور انہوں نے مجاہد سے مرسلا اس کو نقل کیا ہے، ان ام سلمہ قالت، کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کذا و کذا۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد ام سلمة عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، عمرو بن دینار نے روایت کی ام سلمہ کے اولاد میں سے کسی شخص سے، اور اس نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت یا رسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الہجرت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سنتی کہ اللہ تعالی نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا تذکرہ کیا ہو، یعنی کسی بھی آیت میں عورت کی ہجرت کا تذکرہ نہیں آیا، تو کیا عورتوں کا ہجرت مقبول نہیں ہے؟ منشا آپ کا یہی تھا۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس میں عورتوں کو بھی بتایا گیا کہ ان کا ہر نیک عمل مقبول ہے، اللہ جل شانہ کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، اور آخرت میں مرد اور عورتیں نیک اعمال کے اعتبار سے وہ برابر ہوں گی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیاوی احکام میں عورتوں کا مردوں سے درجہ کم ہے، لیکن آخرت میں دونوں برابر ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیت وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم کسی ایسی بات کی تمنا مت کرو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر برتری بخشی ہے، یعنی مرد کو عورت پر، یا اگر مردوں کا حصہ دگنا ہوتا ہے عورتوں سے، تو ایسی کسی بات کی تمنا نہ کرو۔
लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, मर्दों के लिए हिस्सा है उन कामों में से जो उन्होंने किया, और औरतों के लिए हिस्सा है उन कामों में से जो उन्होंने किया। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला से इनके फजल की दरख्वास्त किया करो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाले हैं। अब अजीज तलबाए किराम, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बाज़ मसालिह से औरतों के और मर्दों के दुनियावी अहकाम मुख्तलिफ है। मसलन औरतों के ज़िम्मे कोई बारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि औरत को सिन्फ नाज़िक कहा जाता है, जैसे जिहाद करना, हुकूमत चलाना, अपने लिए खर्चा कमाना, ये चीज़ें औरतों के ज़िम्मे नहीं, ये मर्द के ज़िम्मे अल्लाह जल्ल शानुहु ने लगाया है। और इसी तरह औरतों का मीरास में हिस्सा भी मर्दों से आधा है। वजह उसकी ये है कि औरतों के ज़िम्मे मसारिफ नहीं है। फिर दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए, हम तो औरतें दो तरफ से मीरास पाती है, ससुराल से भी यानी शोहर की औलाद की तरफ से भी, और मैके यानी अपने माँ बाप बहन भाई वगैरह की तरफ से भी इनको हिस्सा मिलता है। तो अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो फिर उसका हिस्सा भी मर्द के बराबर वो हो जाता है। तो इस आयत में जो तफावत का जिक्र किया गया है, ये दुनियावी तफावत का जिक्र है। अब अगर अल्लाह जल्ल शानुहु ने किसी औरत को औरत बनाया तो वो मर्द होने की तमन्ना न करे। मर्द महीने में 30 दिन नमाज पढ़ता है, औरत मखसूस अय्याम में नमाज नहीं पढ़ती, और उसको ये तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए कि भाई काश मैं पूरा महीना नमाज पढ़ती। ये तो अल्लाह की तकसीम है। किसी एक एतबार से मर्दों को अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुछ सिफात से नवाजा है, कुछ उनके अंदर कुछ सलाहियतें रखी है। वही दूसरी तरफ औरतों को देखा जाए तो उनके अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने दूसरे एतबार से रखी है। अब माँ के कदमों के तले जन्नत को अल्लाह जल्ल शानुहु ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो ये फजीलत किसी मर्द के हिस्से में, किसी बाप के हिस्से में नहीं आई। माँ ही होती है जो बच्चे को इतनी मुशक्कत से पालती है, उसका वो ख्याल रखती है, हर तरह से उसकी निगहदाश्त करती है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में 3 मरतबा माँ के हक को जिक्र किया है, 1 मरतबा सिर्फ बाप का हक जिक्र किया है। ये जो मौजूदा दौर में अजीज तलबाए किराम, अब आज एक ट्रेंड चल चुका है, एक बात को बिल्कुल लोगों ने आम कर लिया है कि औरतें मर्दों की बराबर है। ये बात इंतहाई हलाकत वाली है। अजीज तलबाए किराम, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दोनों की खिलकत ही अल्लाह जल्ल शानुहु ने की है। ये अल्लाह की तख्लीक है और इनमें अल्लाह ही का कानून जारी होगा। अगर ये अपने ऊपर अंग्रेज वाला कानून नाफिज करेगी तो फिर मुसलमान औरतों का भी वही हाल और वही हशर होगा जो यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन ममालिक में अंग्रेज मादर पदर आज़ाद औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है कि न बाप की खबर, न शोहर की खबर, न बेटे की खबर, कुछ भी नहीं, और बस सिर्फ और सिर्फ एक शो पीस और लज्जत परस्ती का एक जरिया बनकर रह चुकी है। तो मेरे अजीज़ों, फिर खुदा न ख्वास्ता मुसलमान औरत का भी कहीं ये हाल और ये हशर हो न जाए। तो इसीलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने हर एक के अंदर कुछ न कुछ सिफात रखी होती है, और ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह की जो तकसीम है उसके ऊपर राजी होना ये भी कमाल दर्जे का ईमान होता है। जी अजीज तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।